25 ذوالقعدہ کا جو دن ہے وہ داہ العرض کا دن کہلاتا ہے، اور جو رات ہے اس کی وہ بھی رات بڑی محترم ہے، یعنی شب 25 ذوالقعدہ اور روز 25 ذوالقعدہ دونوں ہی داہ العرض کی رات ہے۔ اور داہ العرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے خانہ کعبہ کے نیچے سے جو زمین بچھائی جائے، اس دن زمین بچھائی گئی تھی 25 ذوالقعدہ کو۔ اور آپ ریلیٹ کر پائیں گے اس داہ العرض کے لفظ کو حدیث قصہ سے۔ حدیث قصہ میں سب کو یاد ہے، ہم کہتے ہیں انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضم مدحیہ، وہ مدحیہ وہی داہ العرض سے کہ زمین کو نہیں بچھایا، آسمان کو اللہ نے بلند نہیں کیا، زمین کو نہیں بچھایا۔ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ تو یہ داہ الارض اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ نے زمین کو نہیں بچھایا، سورج کو روشن نہیں کیا، چاند کو منور نہیں کیا، سمندروں کو نہیں خلق کیا اور کشتیوں کو نہیں چلایا، مگر یہ کہ ان 5 کی محبت میں جو قصہ کے نیچے۔ تو 25 ذوالقعدہ کو یہ اللہ نے زمین بچھائی تھی، اسی مدحیہ کے لفظ داہ الارض ہے، اور بہت فضیلت والی رات ہے شب 25 ذوالقعدہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں مصروف رہنا چاہیے، عبادت میں باعث اجر و ثواب ہے۔ اور خود آج کی مناسبت سے روایت سے ریلیٹڈ ہے کہ حسن بن علی وشا ایک راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں کمسن تھا اور 25 ذوالقعدہ کی رات کو میں خود اپنے والد کے ساتھ امام رضا علیہ السلام ہی کے یہاں گیا، امام رضا علیہ السلام کے یہاں گیا، اور رات کا کھانا میں نے حضرت کے ساتھ کھایا۔ کیا خوش نصیبی ہوگی اس کی کہ جو امام وقت کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو دسترخوان پر۔ تو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ آج کی رات ہی حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا 25 ذوالقعدہ کی رات کو، اور روئے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے سے بچھایا گیا تھا۔ اور امام نے پھر فرمایا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے تو گویا اس نے 60 مہینے روزے رکھے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ قائم آل محمد کا جو قیام ہے وہ اسی دن سے شروع ہوگا۔ تو ایک بڑی اس دن میں بڑی برکت اور لطافت ہے، اور خاص 4 دنوں میں سے وہ ہے سال کے کہ جن میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ سال کے 4 دن وہ ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا بہت زیادہ باعث ثواب ہے، ان میں سے ایک 25 ذوالقعدۃ الحرام ہے۔ حتیٰ میں آپ سے عرض کر دوں 15 شعبان کے روزے کو جو مومنین رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن 15 شعبان کے روزے سے زیادہ افضل روایات میں 25 ذوالقعدہ کا روزہ ہے۔ تو 25 ذوالقعدہ کے روزے کو ضرور آپ اس پہ توجہ دیں۔ اگر قضا روزے ہیں کسی کے تو قضا کی نیت سے رکھے تاکہ اسے قضا بھی ادا ہو جائے، اور 25 ذوالقعدہ کے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ روایت میں کہ اس دن کا روزہ، ایک دوسری روایت ہے کہ 70 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس دن کا جو روزہ ہے 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جو شخص 25 ذوالقعدہ کو روزہ رکھے اور رات میں عبادت کرے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ پھر فرمایا کہ آج کے دن روزہ رکھنے کے لیے یعنی 25 ذوالقعدہ کے لیے ہر چیز وہ استغفار کرتی ہے جو زمین و آسمان میں ہے، ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، جس میں خدا کی رحمت جو ہے نا دنیا میں اس میں عام ہو جاتی ہے۔ اور ذکر اور عبادت کا بہت زیادہ اجر ہے۔ غسل کرنا چاہیے، لیکن غسل رجا کی نیت سے، یعنی اس امید پر کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا تو ثواب ملے گا، لیکن اس کے بعد وضو کرنا ہے آپ نے اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو۔ اور روزہ اور ذکر عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور ایک نماز ہے کہ جو علماء محدثین ہیں انہوں نے نقل فرمائی ہے، آپ کو مفاتح الجنان میں بھی یہ نماز مل جائے گی، 2 رکعت نماز ہے جو 25 ذوالقعدہ کے دن کی ہے۔ وہ چاشت کے وقت کی نماز ہے۔ چاشت کے وقت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب طلوع آفتاب کے بعد، یعنی جب نماز فجر قضا ہو چکی اس کے بعد ایک وقت گزر جائے، ایک پہر گزر جائے، اس کے بعد جو وقت آتا ہے ظہر سے پہلے کا، یعنی تقریباً سمجھ لیجئے آپ 9-10 بجے کا وقت، صبح 9-10 بجے کا جو وقت ہوتا ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں یہ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ جس میں 2 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس پڑھنا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى والسماء وما بناها والارض وما طحاها، یہ والا سورہ۔ اور دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے جو مفاتیح میں لکھی ہوئی دعا کو پڑھیں چاشت کے وقت میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال رہیں گی۔ اور خاص الخاص عمل جو 25 ذوالقعدہ کا ہے وہ امام رضا کی زیارت ہے، خود تمام، بلکہ حتیٰ روزے سے زیادہ ثواب جس عمل کا ہے وہ امام رضا کی زیارت کا، یہ لکھا ہے سبحان اللہ۔ تو لہذا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو ضرور پڑھیں، چاہے مختصر زیارت پڑھ کے کہہ لیں السلام علیکم یا غریب الغربا یہ والی زیارت، یا درود و سلام والی جو زیارت اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، وہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، یا جو امام کی ایک تفصیلی زیارت ہے وہ پڑھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ 25 ذوالقعدہ کو یعنی ہم نے کم از کم یہ 4 کام ہیں جتنا آپ کر سکے، اس میں سب سے اہم امام رضا کی زیارت ہے پہلا، دوسرا ہے روزہ رکھنا، یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، پھر تیسرا ہے غسل، اور چوتھا ہے چاشت کے وقت کی نماز۔ یہ 4 عمل ہیں 25 ذوالقعدہ کو، اور 25 ذوالقعدہ کی رات بھی عبادت میں جتنا گزار سکیں آپ قرآن کے سوروں کی تلاوت میں اور نماز و اذکار میں، وہ بھی زیادہ بہتر ہے، اس رات کی عبادت کا بھی
بہت زیادہ ثواب ہے. یہ ایک مختصر سی گزارش تھی 25 ذوالقعدہ الحرام کے حوالے سے. اس کا ایک تعلق غدیر سے بھی بنتا ہے. ویسے غدیر سے آپ جانتے ہیں کیا تعلق بنتا ہے؟ جب 25 ذوالقعدہ کے بعد کا مہینہ ہے ذی الحج. غدیر کب ہے؟ 18 ذی الحج. جو رسول اللہ نے حج کیا تھا نا، تو رسول اللہ مدینہ سے چلے تھے مکہ حج کرنے کے لیے، اور حج سے واپسی پر غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. یہ جانتے ہیں نا آپ؟ بے شک بے شک جی. تو وہ سفر حج شروع کس دن کیا تھا رسول اللہ نے مدینہ سے؟ 25 ذوالقعدہ کو شروع کیا تھا. تحول العرض کے دن، تحول العرض کے دن رسول اللہ نے وہ سفر حج شروع کیا تھا، اور وہ سفر حج گویا مکمل ہوا 18 ذی الحج کو علی کی ولایت کے اعلان. کیا کہنے، یعنی 25 ذوالقعدہ ہے نعمت تکوینی کا دن. نعمت تکوینی نے کائنات کی نعمت، چونکہ زمین بچھائی گئی، جس زمین پر آج ہم موجود ہیں، اس زمین سے بے شمار نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں. یہ سب 25 ذوالقعدہ کے دن کا صدقہ ہے. تو 25 ذوالقعدہ ہے نعمت تکوینی کا دن، اور 18 ذی الحج ہے نعمت تشریعی کے اختتام کا دن. یہ تعلق ہے تحول العرض کا عید غدیر کے ساتھ. اس کی ایک ملائی نسبت بھی بن جاتی ہے. یہ مختصر سی بات تھی، وہ مجلس میں وقت نہیں بچاتا کہ میں اس کو بیان کر سکوں. میں نے کہا جو آخر میں رہ جائیں گے مومن ان سے کہہ دوں گا. بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ. صلوات خاصہ امام رضا، یعنی امام رضا علیہ السلام پر مخصوص صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.